دوستو، اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ اسلام کی پاداش میں مشکلات، مصائب، تکالیف، آزمائشوں، اذیتوں اور امتحانات سے دوچار ہونا پڑا۔ جب مکہ کے بچے دشمنی کرنے پر اتر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے باہر کی طرف نظر دوڑائی اور طائف کی طرف سفر کا ارادہ فرمایا۔ طائف مکہ سے تقریباً 40 میل کے فاصلے پر خوبصورت وادی، زرخیز باغات اور پہاڑوں سے مزین علاقہ ہے۔ مکہ کے سرداروں نے یہاں کوٹھیاں بنا رکھی تھیں۔ قبیلہ ثقیف یہاں آباد تھا۔ یہ عرب کا طاقتور قبیلہ تھا۔ قریش کی اس قبیلے سے رشتہ داریاں بھی تھیں۔ یہاں 3 بھائی عبداللیل، مسعود اور حبیب اس قبیلے کے سردار تھے۔ بعثت نبی کا 10واں سال شوال المکرم کا مہینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فریضہ تبلیغ کے لیے پیدل یہاں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ 10 دن یہاں قیام فرمایا، عوام و خاص کے سامنے دین اسلام پیش کیا۔ معززین علاقہ کے مکانوں پر تشریف لے گئے اور انہیں دعوت اسلام قبول کرنے کو کہا، لیکن سب نے بے رخی کا مظاہرہ کیا۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں کے سرداروں عبداللیل، مسعود اور حبیب کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے سامنے اپنے آنے کا مقصد واضح فرمایا۔ لیکن ان بدقسمتوں کی بدنصیبی تو دیکھیے کہ انہوں نے آپ کی دعوت کو نہ صرف ٹھکرایا بلکہ نہایت گستاخانہ رویہ اپناتے ہوئے آپ کا مذاق اڑایا۔ ایک نے طنز کا نشتر چبوتے ہوئے کہا، اگر خدا تعالیٰ نے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے تو وہ خانہ کعبہ کی عزت پامال کر رہا ہے۔ دوسرے نے بپتی کستے ہوئے کہا، اللہ کو تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ملا جسے وہ رسول بنا کر بھیجتا۔ تیسرے نے آواز کستے ہوئے کہا، اللہ کی قسم میں تیرے ساتھ بات نہیں کرتا۔ اگر تو واقعی اللہ کا رسول ہے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے تو رسول کی شان یہ نہیں کہ اس سے بحث کی جائے، اور اگر تو خدا پر جھوٹ بول رہا ہے تو میری شان یہ نہیں کہ تجھ جیسے جھوٹے سے بات کروں۔ اس کے بعد ان حرما نصیبوں نے طائف کے اوباشوں اور آوارہ گردوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ کوئی تالی بجاتا، کوئی سیٹی بجاتا، کوئی جملے کستا، کوئی ہلڑ بازی کرتا، شور، ہڑبونگ اور ادھم مچاتے ہوئے آپ کو طائف کی گلیوں میں لے آئے۔ یہاں دونوں طرف لوگ صف بنائے پتھر ہاتھوں میں لیے کھڑے تھے۔ جب آپ کا گزر وہاں سے ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارنا شروع کیے۔ سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک بلکہ نالین مبارک تک آپ لہو لہان ہو گئے۔ پنڈلیوں اور گھٹنوں پر گہرے زخم آئے۔ بدن مبارک سے خون مبارک بہتا بہتا قدموں تک پہنچا۔ قدموں سے رشتہ ہوا نالین مبارک تک پہنچ گیا۔ نالین اور قدمین آپس میں خون کی وجہ سے چمٹ گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بچانے کے لیے کبھی آگے آتے، کبھی دائیں بائیں اور کبھی پیچھے، ان کا بھی سر لہو لہان ہو گیا۔ پتھروں کی برستی بارش میں کبھی آپ بیٹھ جاتے تو طائف والے آپ کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر آپ کو دوبارہ کھڑا کر دیتے۔ چند قدم چلتے پھر بیٹھ جاتے اور وہ دوبارہ آپ کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا کرتے اور پتھر برساتے۔ جب آپ بے ہوش ہو کر گر پڑتے تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اٹھایا۔ قریب ہی کچھ پانی تھا، وہاں لے گئے تاکہ خون کے دھبے دھوئیں۔ کچھ دیر بعد طبیعت کچھ سنبھلی تو قریب میں ایک باغ تھا اور انگور کی سایہ دار بیل کے نیچے تھوڑی دیر لیٹ گئے اور معبود برحق کی بارگاہ میں عابد حق پرست بن کر مناجات و دعا میں مشغول ہو گئے۔ قریب ہی مکہ کے مشہور سردار عتبہ اور شیبہ بن ربیعہ کا باغ تھا۔ اس وقت کے دونوں بھائی وہاں موجود تھے۔ انہیں غیرت آئی کہ ہمارے شہر کے ایک معزز شخص سے طائف والوں نے بہت ناروا سلوک کیا ہے۔ غیرت تو آئی لیکن شرم بھی نہیں آئی۔ اخلاقی ہمت پیدا نہیں ہوئی کہ خود آ کر آپ سے بات چیت کرتے۔ چنانچہ اپنے ایک غلام کو انگوروں کے خوشے دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس کا نام عداس تھا اور مذہباً عیسائی تھا۔ وہ آپ کے پاس آیا اور انگور پیش کیے۔ آپ نے انگور کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو زبان مبارک سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری ہو گیا۔ عداس کہنے لگا، یہاں کے لوگ تو الرحمن الرحیم نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہاں کے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ نینوا۔ تو آپ نے فرمایا، وہی نینوا جو میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا وطن ہے؟ وہ حیرت زدہ ہو کر پوچھنے لگا کہ آپ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، میرے اور ان کے درمیان نبوت کا رشتہ ہے۔ وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ عداس یہ سن کر اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ عداس کے قبول اسلام نے گویا آپ کے زخموں پر مرہم کا کام کیا، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زندگی میں احد سے بھی زیادہ سخت ترین دن کوئی گزرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں عائشہ، طائف کا دن بڑا سخت ترین دن تھا۔ جب میں نے اپنے آپ کو وہاں کے سرداروں کے سامنے پیش کیا تھا، میں نے ان سے اسلام کی دعوت دی اور ان سے امید کی کہ وہ میری مدد کریں گے، لیکن انہوں نے مجھے رد کر دیا اور مجھے اپنے غلاموں کے ہاتھوں اذیت پہنچانے لگے۔ انہوں نے مجھے پتھروں سے مارا،
یہاں تک کہ میرے پاؤں سے خون بہنے لگا۔ میں ایک باغ میں چلا گیا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ میں نے دعا کی، اے اللہ، اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو پھر ان لوگوں سے میرا بدلہ لیں۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سنی ہے اور آپ کو 2 فرشتوں کے درمیان اختیار دیا ہے۔ ایک فرشتہ طائف کے پہاڑوں کو ان لوگوں پر گرا دے گا اور دوسرا فرشتہ ان کی گردنوں کو مار دے گا۔ میں نے کہا، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ان لوگوں کو ہدایت دے اور ان کی اولاد کو مسلمان بنا دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی کسی قوم کے لیے بد دعا کرتے ہوئے نہیں سنا تھا۔ دوستو، طائف کا واقعہ نبوت کے 10ویں سال پیش آیا۔ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان دونوں کی وفات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت غم ہوا تھا۔ اس غمزدہ حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر کیا تاکہ وہاں کے سرداروں سے اسلام کی دعوت دیں اور ان سے مدد حاصل کریں، لیکن وہاں کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ انہوں نے آپ کو پتھروں سے مارا اور آپ کو شہر سے نکال دیا۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت ہی مشکل اور آزمائشی وقت تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور آپ کو اس مشکل سے نکال دیا۔ جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا ہے دوستو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طائف کے سفر میں اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ طائف کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھروں سے مارنا شروع کیا تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آ کر اپنے جسم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ اس میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اور چہرے پر بھی پتھر لگے اور وہ زخمی ہو گئے تھے۔ یعنی طائف کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھروں سے مارا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہر سے نکال دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام تکلیفوں اور مصائب پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے لوگوں کی مخالفت کے باوجود بھی اپنی دعوت کا کام جاری رکھا۔ اب دوستو، آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر طائف سے خود اندازہ لگا لیجئے کہ اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے۔ یہ کردار سے پھیلا ہے، تلوار کے زور سے نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار و مشرکین کو ایمان کی دعوت دیتے ہوئے اپنے کردار کو پیش کیا تھا۔ دوستو، اسلام تلوار سے نہیں، اخلاق سے پھیلا ہے۔ اسلام کی اصل روح امن ہے، محبت، بھائی چارہ، عدم برداشت میں پنہا ہے۔ جو بھی اس کو مکمل طور سے قبول کرے گا تو وہ شدت پسندوں اور دہشت گردوں کے بہکاوے میں آنے سے محفوظ رہے گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم سب کو اسلامی تعلیمات کو اپنانے اور پھیلانے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔